یہ وین جو ہے یہ اس دفعہ جو ہمارے نئے سی ایم پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے یہ نیا ایک وین انہوں نے ایک دیا ہے کہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے اس کو اچھے طریقے سے گریسفلی اس کے گھر تک یہ راشن پہنچایا جائے کہ ہم تقریباً 80% آج تک ہم 80% ان ایڈریسز کی ہم ویریفیکیشن کر چکے ہیں، ہم نے ان کا آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اگلے 1-2 دن میں ہم 100% انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ گورنمنٹ ہمیں ٹارگٹ دیتی ہے کہ یہ بیگز آپ نے مستحق لوگوں کو آپ 10 دن میں پہنچانے ہیں، 12 دن میں پہنچانے ہیں کہ پہلے 5 روزوں میں پہنچانے ہیں۔ تو ہم نے اگر 10 دن ہمیں ملتے ہیں 1 رمضان سے 10 رمضان تک، تو یہ 10 رمضان تک ہم نے 980 بیگ ایک یونین کونسل میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم 2 آدمی جو ہیں، ایک سیکٹری یونین کونسل ہوں گے اور ایک پٹواری ہوں گے، وہ اس گاڑی کے ساتھ جا کے تو وہ ڈسٹریبیوشن کے یہ سارے پروسیس کو ایک یونین کونسل میں یہ اس کو دیکھیں گے۔ جب یہ جا کے ڈور سٹیپ پہ ان کا دروازہ ناک کر کے ان کے ہینڈ اوور ان کے حوالے کریں گے وہ بیگ، تو اس وقت ہم ان کا ID کارڈ سے وہ ایک پکچر لیں گے اور وہ اینڈرائڈ جو فون ہوگا وہ براہ راست لنک ہوگا جو ہمارا مین سرور ہے، اس کے اوپر اس کی تصویر، اس کا پورا ایڈریس ہوگا، تو وہ ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ اصل حقدار کوئی مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے جس کا نام جس کا ایڈریس ہے اسی کو ہی یہ بیگ دینا ہے، اگر وہ نہیں اویلیبل ہوگا تو بیگ واپس آ جائے گا۔ جب سے گورنمنٹ چیف منسٹر صاحبہ نے اوتھ لیا ہے تب سے لے کے اب تک وہ اس میں کئی میٹنگز کر چکی ہیں، میرا خیال ہے 5 تو سی ایم صاحبہ نے میٹنگ کی ہے اور CS چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ اس میں تو میرا خیال ہے 12 سے زیادہ میٹنگ کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ہماری نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں کے مہینہ رمضان المبارک کو اس مرتبہ ایک نئے انداز سے، ایک نئے ڈھنگ سے منانے کا عہد کیا ہے۔ ناظرین، ماضی میں بھی ہمارے حکمران، صوبائی سطح پر پنجاب کے غرباء، مساکین اور بے روزگار اور مستحقین کی رمضان کے ایام میں مدد کیا کرتے تھے، لیکن انہیں جو بھی دیا جاتا تھا، مثال کے طور پہ سستا آٹا یا دیگر کچھ رعایتی لوازمات جو غریب عوام تک پہنچتے تھے، وہ انتہائی تحقیر اور تذلیل کے ساتھ انہیں دیے جاتے تھے۔ اپنی عزت نفس کے عوض اسے پامال کر کے سارا دن لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کے تو تب کہیں شام کو جا کے ایک گتھی آٹا غریب کو نصیب ہوتا تھا۔ دہاڑی دار مزدور ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے اپنی دہاڑیاں توڑتے تھے ایک گتھی آٹے کے لیے۔ گھریلو خواتین صبح سے شام تک قطاروں میں کھڑی رہا کرتی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، تب کہیں جا کے انہیں ایک بوری آٹا ملا کرتا تھا۔ لیکن صاحبو، اس مرتبہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مساکین، مستحقین، غرباء، بے روزگار خاندانوں کو گفٹ ہیمپرز، رمضان پیکیجز دیے جا رہے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے، اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہیمپرز مستحقین کے ڈور سٹیپ پر ان کا دروازہ نوک کر کے ان کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ اب کسی کو سارا دن قطار میں کھڑے ہو کے پریشان، خوار اور ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ پیارے ناظرین، صوبہ بھر سے
انتہائی شفاف انداز میں نادرہ سے مستحقین اور کم آمدنی والے جو خاندان ہیں ان کا ڈیٹا لیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں ایسے خاندانوں کی تعداد کتنی ہے، اور گجرانوالہ ڈویژن بھر کے جو 6 اضلاع ہیں ان کی کتنی یونین کونسلز ہیں، فی یونین کونسل کس قدر مستحقین خاندانوں کو امدادی پیکیجز ان کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ جو ہمیں معلوم ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق گجرانوالہ ڈویژن بھر میں 6 لاکھ اور 67 یعنی 67 ہزار مستحق خاندانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ وزیر اعلیٰ کا امدادی پیکج جو ہے ان کے گھروں میں پہنچایا جائے گا۔ یہ کیسے پہنچایا جائے گا؟ کون کون سے عمال اس کار خیر میں شرکت کریں گے؟ کمشنر گجرانوالہ ڈویژن نے اب تک اس سلسلے میں کیا اقدامات کر لیے ہیں، کس قدر کام مکمل ہو چکا ہے، کس قدر کام ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا، آئیے کمشنر گجرانوالہ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جناب سید نوید حیدر شیرازی سے اس بابت جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو وین ہے ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ پہلے تو لوگوں کو سر کیوز میں لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا تھا، صبح آگے غریب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے سستا اور آٹا لینے کے لیے اور دیگر چیزیں جو ملتی تھی، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ بلا معاوضہ ملیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آٹا، چینی، گھی اور دیگر جو لوازمات ہیں کہ لوگ جو غریب ترین بھی گھر ہیں وہ بھی اپنا روزہ وغیرہ رکھ سکیں گے۔ تو اس کے حوالے سے براہ کرم ذرا ہمیں بتائیں کہ گجرانوالہ ڈویژن میں آپ کے زیر سرپرستی 6 اضلاع جو ہیں وہاں پہ ڈی سی صاحبان اور دیگر جو آپ کے کارکنان ہیں، عمال ہیں سرکاری، وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہر رمضان کے مہینے میں جی گورنمنٹ جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ، جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، ان میں ڈیفرنٹ قسم کے اقدامات ان کے لیے کرتی ہے گورنمنٹ۔ جی سر۔ پچھلی دفعہ پچھلے رمضان المبارک میں گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے 2 آٹے کے بیگ جو تھے وہ جو ڈیزرونگ فیملیز تھی ان کو گورنمنٹ نے دیے تھے۔ جی اس دفعہ جو پچھلی دفعہ کی نسبت یا پچھلے جو رمضان مبارک پچھلے ادوار میں گزرے ہیں ان کی نسبت اس دفعہ 2 جو چیزیں بنیادی ہیں اور جو ان سے اس رمضان پیکج کو ڈیفرنٹ کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہم اس دفعہ آٹے کے بیگ نہیں دے رہے، اچھا جی، بلکہ آٹے کے بیگ، ایک آٹے کے بیگ کے ساتھ ہم جو دوسری نیسیسٹیز ہیں، جو دوسری ضروریات ہیں، ہم وہ بھی دے رہے ہیں۔ جی اس میں 2 کلو چاول ہوں گے، 2 کلو بیسن ہے، 2 کلو چینی ہے اور 2 کلو آئل ہے۔ واہ! یہ ایک ہم گتے کے باکس میں اس کو پیک کریں گے سر۔ اس کے ساتھ ایک 10 kg کا آٹے کا بیگ ہوگا، اس کو ایک بڑے ہیمپر میں، بڑے بیگ میں ہم رکھ کے تو وہ ڈور سٹیپ پہ دیں گے۔ ہر جو ڈیزرو کرتی ہے فیملی اس کے گھر میں دروازہ ناک کر کے باعزت طریقے سے ہم اس کو دیں گے۔ اور یہ وین جو ہے یہ اس دفعہ جو ہمارے نئے سی ایم پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے یہ نیا ایک وین انہوں نے ایک دیا ہے کہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے اس کو اچھے طریقے سے گریسفلی اس کے گھر تک یہ راشن پہنچایا جائے، تاکہ وہ ایک تو لائنوں میں نہ لگیں اور دوسرا یہ آنریبل طریقے سے ہونا چاہیے۔ زبردست۔ یہ اس دفعہ پچھلی دفعہ سے ہٹ کے یہ 2 نئے اقدام ہیں جو محترمہ نے آتے ہی یہ آرڈر دیا اور ہم اس پہ ہی عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سر یہ بڑی زبردست بات ہے، ایک تو عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے سر کہ صرف آٹا تو درکار نہیں ہوتا نا جی، اس کے ساتھ دیگر لوازمات بھی حکومت پنجاب دے رہی ہے۔ سر یہ پلیز بتائیں کہ یہ جو مستحق ہوں گے لوگ، ان مستحقین کا یہ جو ڈیزرونگ ہوں گے سارے، ان کا آپ نے ڈیٹا کہاں سے لیا ہے؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ڈسٹرکٹ ہیں یا لوکل انتظامیہ ہیں ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے جی، یہ گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ بیسٹ اور نادرا سے واہ، انہوں نے جو ایک سکور رکھا ہے کہ اس سکور سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو یہ ڈیزرونگ فیملی ڈکلیئر انہوں نے کیا ہے، اور اس کو ہی آٹا جائے گا، اس کو یہ جو فوڈ ہیمپر ہیں یہ جائیں گے، بیگ جو راشن کے ہیں وہ ان کو جائیں گے. اور اس کی جو ایک ہمارے لیے ایک اور اہم ٹاسک یہ تھا، ایک چیلنج یہ تھا کہ ہم جو ہمیں مستحق فیملیز کے ایڈریسز دیے گئے ہیں اس کی ویریفیکیشن کا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تقریباً 80% آج تک ہم 80% ان ایڈریسز کی ہم ویریفیکیشن کر چکے ہیں. ہم نے ان کا آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اگلے 1-2 دن میں ہم 100% انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. جو ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ہے ڈاکٹر صاحب، ہم وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس گوجرانوالہ ڈویژن میں 6 ڈسٹرکٹ کی 667 یونین کونسلز ہیں جی. ہمارے پاس جو وہ ہم نے بیگز ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں وہ 6,59,000 کے قریب ہیں. زبردست. ہم نے جو 667 ہماری یونین کونسل ہیں ان کو ہم نے اس پہ تقسیم کیا ہے، جو ہمارے 6,59 6,59,000 کے قریب بیگ ہیں ان پہ ہم نے تقسیم کیا ہے، اور یہ ہمارے 980 بیگ بنتے ہیں جو ہر یونین کونسل میں ہم نے، اگر گورنمنٹ ہمیں ٹارگٹ دیتی ہے کہ یہ بیگز آپ نے مستحق لوگوں کو آپ 10 دن میں پہنچانے ہیں، 12 دن میں پہنچانے ہیں، کہ پہلے 5 روزوں میں پہنچانے ہیں، تو ہم نے اگر 10 دن ہمیں ملتے ہیں 1 رمضان سے 10 رمضان تک، تو یہ 10 رمضان تک ہم نے 980 بیگ ایک یونین کونسل میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. اور اگر ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ لے لیں تو وہ ہمارے تقریباً 98 بیگ بنتے ہیں جو ہم نے ایک یونین کونسل میں ایک دن میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. اور یہ ہمارے لیے کوئی ٹاسک نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں، بہت بڑا چیلنج نہیں ہے. وہ 998 بیگ ہیں وہ 2 گاڑیوں میں ہم اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے لوگوں کو دروازہ ناک کر کے ان کو گھروں میں دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے تاکہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی ہمیں پرابلم بھی نہ فیس کرنی پڑے، اور لوگوں کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو. دروازہ ناک کر کے ان کے گھروں میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ان کو گفٹ دیا جا رہا ہے عید کے موقع پہ، یہ رمضان کے موقع پہ، وہ ہم ان کو پہنچا سکیں. تو سر رمضان کی تو ماشاءاللہ آمد ہے سر، 9 مارچ سے سر شروع ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کب سے تقسیم کرنا شروع کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں صرف سر آپ کے جو ڈسٹرکٹ ڈی سی آفس کے لوگ ہوں گے وہی ہوں گے یا دیگر محکمہ جات کی بھی آپ نے ساتھ اس میں مدد؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 98 بیگز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں پورے جو ڈویژن میں ایک یونین کونسل میں 98 بیگز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، تو 98 لوگ ہمیں ریکوائر ہوں گے. تو ان 667 یونین کونسل میں ہمارے پاس 1010 پٹواری ہیں اور 668 ہمارے پاس سیکٹری یونین کونسل ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم 2 آدمی جو ہیں، ایک سیکٹری یونین کونسل ہوں گے اور ایک پٹواری ہوں گے، وہ اس گاڑی کے ساتھ جا کے تو وہ ڈسٹریبیوشن کے یہ سارے پروسیس کو ایک یونین کونسل میں یہ اس کو دیکھیں گے. سر یہ کیسے آپ اس کو یقینی بنائیں گے کہ جو حق جو ہے وہ حقدار تک ہی پہنچے؟ وہ جب مستحقین تک پہنچائیں گے تو اس سے پھر کچھ ریسیونگ بھی لیں گے، یہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم نے ایڈریسز کی اس کو ویریفائی کر لیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جب یہ جا کے ڈور سٹیپ پہ ان کا دروازہ ناک کر کے ان کے ہینڈ اوور ان کے حوالے کریں گے وہ بیگ، تو اس وقت ہم ان کا آئی ڈی کارڈ سے وہ ایک پکچر لیں گے، اور وہ اینڈرائڈ جو فون ہوگا وہ براہ راست لنک ہوگا جو ہمارا مین سرور ہے، اس کے اوپر اس کی تصویر، اس کا پورا ایڈریس ہوگا، تو وہ ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ اصل حقدار کوئی مل رہا ہے. تو اس لیے آپ ٹرانسپیرنسی کے متعلق آپ بالکل اس میں ڈاؤٹ میں نہ جائیں، انشاءاللہ پوری ٹرانسپیرنسی ہوگی اور حقدار کو ہی جو ڈیزرو کرتا ہے اسی کو یہ بیگ ملے گا. اور اگر وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہوگا تو بیگ واپس ہمارے اس پوائنٹ پہ آ جائے گا جہاں سے گیا تھا، اور نیکسٹ ڈے یا اسی دن اگر وہ اصل آدمی آ جاتا ہے تو ہم اس کے آئی ڈی کارڈ کو اسی طرح ویریفائی کر کے تو آپ اس کے ہینڈ اوور کر دیں گے. سر اصل میں یہ میں اس لیے صرف کہہ رہا تھا، کوئی ہمیں شک شبہ نہیں ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، آپ دیکھیں نا کہ کس نیک نیتی اور کس خلوص کے ساتھ آپ کو وہ یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں کہ آپ پہنچائیں.
میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ناظمین یا کونسلر یا سیاسی لوگوں کے ہتھے اس قسم کی چیز چڑھ جاتی نا سر، تو پھر وہ حقداران تک نہیں پہنچ ڈاکٹر سکتا. صاحب ہم نے جس کا نام جس کا ایڈریس ہے اسی کو ہی یہ بیگ دینا ہے. اگر وہ نہیں اویلیبل ہوگا تو بیگ واپس آ جائے گا. اور اس کی سب آپ سے حیران ہوں گے کہ یہ جب سے گورنمنٹ چیف منسٹر صاحبہ نے اوتھ لیا ہے جی جی تب سے لے کے اب تک وہ اس میں کئی میٹنگز کر چکی ہیں. میرا خیال ہے 5 تو سی ایم صاحبہ نے میٹنگ کی ہے، اور سی ایس چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ اس میں تو میرا خیال ہے 12 سے زیادہ میٹنگ کر چکے ہیں. اس کی اس پلان کا، اس کی ڈسٹریبیوشن کے پروسیس کا، اس کے جو ویریفیکیشن ایڈریسز کے اس کی کا، یہ پورا انشاءاللہ آپ کو اس میں کسی جگہ جھول نظر نہیں آئے گی. زبردست، یہ پورا فول پروف ہوگا انشاءاللہ. اور سر یہ تقسیم کب سے ہوگا یہ آپ نے نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی کیبنٹ نہیں بنی، تو انشاءاللہ 1-2 دنوں میں کیبنٹ بن جاتی ہے تو وہاں سے سمری اپروو ہو جائے گی جو اس کے اوپر اخراجات آئیں گے اس کی. تو جب بھی وہ اپروو ہوتی ہے تو ہمارا پیکنگ کا آرڈر ہم نے دے دیا ہوا ہے، پیکنگ ہو رہی ہے. جو ہی یہ سمری اپروو ہوتی ہے پیسے آئیں گے، ہم جو وینڈرز ہیں ان کو پیسے دے کے تو ہم سامان اٹھانا شروع کر دیں گے. موسٹ پرابلی ہم یہ 7 یا 8 کو ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہو جائے گی. ماشاءاللہ سر. پیارے ناظرین، آپ نے ہمارے کمشنر گجرانوالہ جناب سید نوید حیدر شیرازی صاحب کی باتیں سنی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ انتہائی خوبصورت اور پرخلوص ویژن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو فول پروف بنانے کے لیے انہوں نے زبردست اقدامات کر رکھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سارا ڈیٹا جیسے کہ کمشنر صاحب نے فرمایا نادرا سے لیا گیا ہے. نادرا کے پاس ہر ایک کے بارے میں یہ درج ہوتا ہے کہ اس کی کتنی آمدنی ہے. تو جن کی قوت خرید کم ہے، جن کی آمدنی کم ہے، ایسے جو خاندان ہیں ان کو انتہائی باعزت طریقے کے ساتھ ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کا دروازہ، جیسے کمشنر صاحب نے فرمایا کہ کھٹکھٹا کے تو وہ گفٹ ہیمپر جو ہے، فوڈ ہیمپر رمضان المبارک کا، وہ انہیں پیش کیا جائے گا. اس کے لیے ہم محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے آتے ہی ایک احسن اقدام اٹھایا اور مستحقین کو باعزت طریقے کے ساتھ نوازنے کی ایک زبردست کوشش کی. ہم گزارش کریں گے اپنے تمام کمشنر صاحبان جو ہمارے پنجاب کے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحبان کہ وہ بھی براہ کرم وزیر اعلیٰ کے اس ویژن کو انتہائی فول پروف طریقے سے عملی جامہ پہنانے میں اپنی تمام تر کوششیں بروئے عمل لائیں، اور وہ بھی اپنی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر اس کو مانیٹر کریں کہ حقدار تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. रौनक हो